السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ افضل ترین ایمان کیا ہے، افضل ترین اسلام کیا ہے، سب سے بہترین ایمان کس کا ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس کافی حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 جو ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہے، ٹھیک ہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، میرے اللہ کا حکم آ گیا اس کو چھوڑ دے۔ اسی طرح 11 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اتھینٹک حدیث ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں سوچتے کہ ہم جو ہے بعض اوقات ایسے الفاظ اپنی زبان سے بول جاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے دلوں کے ساتھ وہ اس طرح سے ان کو فیل ہوتا ہے کہ ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، افضل ترین ایمان اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں یار وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں، کیا ٹینشن ہے، کیا مسئلہ ہے، تو یہ ریزنز ہوتی ہیں جن کو ہم بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں۔ لائک کہ کسی بھی شخص کا اگر ایمان ہے تو اس کو جو ہے ہم اتنا لائٹ لے لیتے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم جو ہے اگلے بندے کے دل کے ساتھ جو ہے سم پلئنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، نمبر وائز کافی حدیث موجود ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور حدیث بتا رہا ہوں جس میں حدیث نمبر 11 ہے بخاری شریف کی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، حدیث نمبر 12، ایک دن ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے، تو فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی سلام، جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام، الغرض سب کو سلام کرو، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پہ اکثر ایسے کیا جاتا ہے کہ میرا جو جاننے والا ہے ہم اس کو بڑا سلام دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اسلام میں پہل کرو، ٹھیک ہے، جس کو تم جانتے ہو اس سے بھی، جس کو نہیں جانتے اس سے بھی تم اسلام میں پہل کرو، ٹھیک ہے۔ یہ افضل ترین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سرکار نے فرمایا کھانا کھلاؤ لوگوں کو، لوگوں کی دعوتیں کرو، لوگوں کے ساتھ کھانے کھلاؤ اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ جتنا تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 13 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہ ہوگا، کب تک؟ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ بھلائی ہو، میں یہ کر لوں، مجھے یہ مل جائے، میرے لیے خیر ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بخاری شریف کی 14 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حدیث نمبر 14 بخاری شریف کی، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ وہی سورہ توبہ والی آیت نمبر 24، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو میں، میرا نبی اور جہاد جو ہے سب سے بڑھ کے افضل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ حدیث بھی موجود ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا جب تک اس کے والد اور اولاد سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی اولاد کی پرورش میں اس قدر دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارے کیا اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے نبی نے زندگی گزارنے کے کیا طریقے بتائے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اولاد کی جو پرورش ہے اس میں اس طرح نہیں مشغول ہو جانا کہ تم اللہ اور اس کے نبی کو پیچھے چھوڑ دو۔ ابھی میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے ریفرنس کے ساتھ بھی میں ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث نمبر 15 بخاری شریف کی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب
تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کی جو محبت ہے وہ آپ کے دل میں سب سے بھر کے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں, پاکستان میں یہ بہت ایشو چلتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا فرقہ واریت کافی پھیلی پڑی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے, وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے, وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں مسلم کہا ہے, ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے نبی سے محبت جو ہے وہ سب سے بڑھ کے کرنی. ٹھیک ہے, اس میں بالکل بھی کچھ سوچنے نہیں بیٹھ جانا. بالکل اللہ کے نبی کی ہمارے پاس حدیث موجود ہے, تم میں سے شخص ایماندار نہیں ہوگا, 15 نمبر حدیث بخاری شریف کی, جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کی محبت جو ہے, جہاں اللہ اور اس کے نبی کا حکم آ گیا وہاں پہ سب کچھ چھوڑ دینا. سب سے پہلے اللہ اور اس کے نبی کا حکم. ہم لوگ کہتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, آئی ڈی کارڈ والے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بخاری شریف کی 16 نمبر حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے. سب سے جو زیادہ محبت اس کے دل میں ہو وہ اللہ اور اس کے محبوب کی ہو, اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. دوسرا یہ کہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. اگر اس نے کسی سے بھی محبت رکھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھنی ہے. اور تیسری چیز کہ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا سمجھے, ایسا برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو. ٹھیک ہے, اب یہ کتنی ٹھنڈی کی حدیث ہے. ایمان کی مٹھاس کس نے چکھنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ. نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے کہ کسی سے اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 3 ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کو کفر میں لوٹنا اتنا مشکل ہو کہ اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے اس کے برابر اس کو محسوس ہو. لیکن ہم اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں. میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بخاری شریف کی 16 نمبر حدیث ہے, آپ نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے. اسی طرح ہمارے پاس 21 نمبر حدیث ہے, آپ نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا. ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کے رسول کے ماسوا زیادہ عزیز ہو. دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہو. تیسرا یہ کہ اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو ایسا سمجھے جیسا کہ آگ میں گرا جانتا ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث موجود ہے بخاری شریف کی 24 نمبر آیت. ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اپنی شرم کیوں کرتے ہو, تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا اس کے حال پر رہنے دو کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, کہ حیا جو ہے یہ بھی آپ کے ایمان کا بہت اہم حصہ ہے. حیا, ٹھیک ہے, حیا بہت اہم حصہ ہے. ہم نے اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہے اور بہت سے معاملات اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث موجود ہے بخاری شریف کی 25 نمبر حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اور اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں. جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق. ٹھیک ہے, ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. مطلب کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, اس کی جو حفاظت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پاس حدیث نمبر 26 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا گیا پھر کیا؟ آپ نے فرمایا حج مبارک. ٹھیک ہے, تو ایمان جو ہے یہ آپ کا بہت اہم جز ہے. ہم نے
لا الہ الا محمد رسول اللہ پر ہے، اب ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث نمبر 28 ہے، ایک بخاری شریف کی حدیث، ایک آدمی نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خیر خواہ تو اس کو جانے یا نہ جانے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے صحیح معنی میں جو ہے ایمان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایمان ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے ہم نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پر ہے، اور اس پر جو ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو چند اہم احادیث بتائی ہیں ایمان کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔